सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस, किस्त नंबर 9। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस जानते थे कि अंताकिया में सुल्तान की फतह की खबर जल्द ही मंगोल खाकान अबाका खान तक पहुंच चुकी होगी और इसके बाद वो सलीबी इत्तेहाद करके ज़रूर हमला करने की कोशिश करेगा। और ऐसा ही हुआ। अबाका खान को जब ये खबर लगी कि उनका सबसे मजबूत इत्तेहादी वो हेमंड को जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है, तो गुस्से से लाल हो चुका था कि ममलूकों ने ऐसा करने की जुर्रत कैसे की। उसने अपना एक कासिद सुल्तान की जानिब रवाना कर दिया। 1269 का साल था। सुल्तान फतह अंताकिया के बाद अरसूफ में ही क़याम पजीर थे कि खबर मिली शाम के बॉर्डर पर अबाका खान का एलची हाजिर होना चाहता है। सुल्तान ने अपने उम्रा की एक जमात मुंतखब की और शाम की जानिब रवाना हो गए। सुल्तान नहीं चाहते थे कि मंगोलों का कासिद शाम से मिस्र तक का सफ़र करे और पूरी सल्तनत का मुशाहिदा करे। सुल्तान ने कासिद को लाने वाले सिपाहियों को ख़ास हिदायत जारी की कि कासिद किसी से कोई बात ना करे, ना ही उसको किसी से मिलने की इजाज़त होगी। कासिद के पास अबाका का कोई ज़बानी पैगाम भी था। सुल्तान के सामने अबाका खान का ख़त पढ़कर सुनाया गया, जिसमें अबाका ने सुल्तान से कहा, हमें इल्म हुआ है कि ममलूकों तुमने आर्मीनिया के बादशाह हेसूम के ज़रिए इताअत के लिए मरासलत की पेशकश की है कि ऐल खान मुझ पर मेहरबानी करता है तो वो इताअत कबूल करेगा। तो अच्छा हुआ तुमने खुद ही इताअत कबूल करने में ही आफियत जानी। वैसे भी कई साल से हमारे और तुम्हारे दरमियान जो कुछ चल रहा है, यानी जो जंग हुई है, उसका जवाब ना देने की बड़ी वजह वो सच है कि हमारे बड़े और छोटे भाइयों के दरमियान झगड़ा चल रहा था। लेकिन अब तमाम भाइयों ने मिलकर एक करोलताई मुनक्किद की है और इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि हम अपने कानून और यासा को नहीं बदलेंगे। और वैसे भी तुम क्या जानते नहीं, जब शहनशाह अबाका मशरक़ की जानिब गया तो उसने सारी दुनिया फतह कर ली। जिसने उसकी नाफरमानी की मारा गया। चुनाचा चाहे तुम आसमान पर ही चढ़ जाओ या ज़मीन में घुस जाओ, तुम बच नहीं सकते। इसीलिए अब तुम्हारे लिए बेहतर है हमारी इताअत करो, चंगेज़ खान और यासा के कवानीन की पैरवी करो और कोई मुआहदा कर लो। और हाँ, क्या तुम वही ग़ुलाम नहीं जो सेवास में फ़रोख्त हुए थे? तो तुम फिर कैसे ज़मीन के बादशाह की हुकूमत से झगड़ा कर सकते हो? अबाका खान के ख़त पर 27/1268 की तारीख दर्ज थी, जो 1268 और 1269 के उस दौर की भरपूर अक्कासी करता है कि ऐल खान होने के बावजूद मंगोलों के दरमियान लड़ाई की वजह से अबाका खान कितना बेबस था कि मिस्र और शाम पर चढ़ाई नहीं कर सकता था। और ये सारी कहानी आर्मीनिया के ईसाई बादशाह हेसूम की घड़ी हुई थी। जब सुल्तान ने उसके बेटे की रिहाई के बदले अपने दोस्त को मांगा तो उसने ये सब कहानी बना दी कि सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस अबाका की इताअत करना चाहता है। सुल्तान ने ख़त का जवाब इंतहाई सख्त और दो टोक दिया। सुल्तान ने कहा, बादशाह अबाका को ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमने तकफूर यानी हेसूम को सिर्फ इतना इख्तियार दिया कि वो हमारे और तुम्हारे दरमियान मसालहती किरदार अदा कर सकता है। जिन लोगों की वापसी का मुतालबा हमने उससे किया, हमारा और तुम्हारा मुआहदा कैसे मुमकिन है? हमें तुम्हारे यासा की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास वो शरीयत मोहम्मदी है जो चंगेज़ खान के यासा से बरतर व फाइक है। और अल्लाह ने हमें 40 बादशाहों पर हुक्मरानी दी है। और जहाँ तक तुम्हारी ये बात कि सूरज तुलू होने से गुरूब होने तक के तमाम लोग तुम्हारे ताबे हो चुके हैं, तो हम तुम्हें क़त्ए बोगा नोयान का अंजाम याद दिलाते हैं। अबाका को जवाब मिल चुका था, लेकिन उस वक्त अबाका को चुगताई और ज़ीनी खेल ने इतना मसरूफ़ कर रखा था कि उसके लिए मिस्र का मुहाज़ खोलना आसान नहीं था। हेरल्ड लियम
اپنی کتاب صلاح الدین ایوبی میں لکھتا ہے، سلطان رکن الدین بیبرس کا یہ قصہ مشہور تھا کہ سلطان رکن الدین بیبرس ایک دن بھیس بدل کر ایشیائی کوچک کے دور افتدا علاقے میں پہنچ گیا۔ ایک دن وہ سڑک کنارے حلوائی کی دکان پر سستانے کے لیے اترا۔ اس نے کچھ مٹھائی اور پھل کھایا اور اپنی مہر سلطانی وہیں میز پر بھول گیا۔ واپس آ کر اس نے ایلخانی منگول حاکم کو قاصد روانہ کر کے درخواست کی کہ تمہارے علاقے کے فلاں شہر فلاں دکان پر میں اپنی انگوٹھی بھول آیا ہوں، وہ واپس کر دے۔ یہ دراصل سلطان کا انداز تھا۔ بھیس بدلنے کا ماہر سلطان دشمن کو متنبع کرنا بھی جانتا تھا اور اس کو اس بات کا احساس دلانا بھی کہ وہ اس سے دور نہیں۔ ہیرلڈ لیم سلطان رکن الدین بیبرس کے بارے میں مزید کہتا ہے، سلطان رکن الدین جہاں دیدہ اور جہاں گرد سلطان تھا، وہ اچانک کبھی بھی کسی کو بھی بتائے بغیر بھیس بدل کر کہیں غائب ہو جاتا۔ جب دبیر سلطان کی طویل غیر حاضری سے پریشان ہونے لگتے تو وہ ایک دن اچانک واپس آ جاتا، گھوڑے سے اترتا اور سیدھا دیوان وزارت میں گھس جاتا۔ پھر وہ رات گئے تک یونانی، عربی، ترکی زبان میں مراسلات میں مصروف رہتا۔ اس کے چارلس آف آنجو، دربار وینس، ہسپانوی بادشاہوں اور آخری ہیسٹوفن حکمران کوفارڈین سے سلطان کے باقاعدہ مراسلات اور سفارتی تعلقات تھے۔ تاجر، یورپی دوست اور جاسوس اس کو یورپ کے حالات سے متعلق تازہ ترین معلومات بہم پہنچاتے رہتے۔ وہ اپنے جاسوسوں اور مخبروں کے ذریعے منگولوں کی ایران اور عراق میں سرگرمیوں سے آگاہ رہتا۔ اس کی انگلیاں حالات کی نبض پر ہوتیں۔ سلطان کو معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت جرمنی خانہ جنگی کا شکار ہے تو شہنشاہ اور یورپ کی طویل جنگ کے بعد اٹلی کمزور ہو چکا ہے۔ فرانسیسی صلیبیوں کو قسطنطنیہ سے نکال دیا گیا۔ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ سلطان رکن الدین بیبرس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ اس کی جنگی ساز و سامان کے ساتھ انتہائی برق رفتاری سے نقل و حرکت کرنا اور دشمن کو فریب دینے میں ماہرانہ صلاحیت تھی۔ سلطان دشمن کی آنکھوں سے اوجھل رہتا، دشمن اس کی نقل و حرکت اور منصوبوں کا سراغ لگانے سے قاصر رہتے۔ سلطان صلاح الدین کے دور میں بھی انطاکیہ محفوظ رہا، لیکن سلطان رکن الدین بیبرس نے اس کو انتہائی آسانی سے فتح کر لیا۔ ہیرلڈ لیم اپنی کتاب میں سلطان رکن الدین بیبرس کی تیز رفتار فتوحات کو بتاتے ہوئے لکھتا ہے کہ انطاکیہ اور جافا کے سڑک کے راستے تقریباً 500 میل کا فاصلہ ہے، لیکن بیبرس نے حیرت انگیز طور پر جافا 12 گھنٹے اور انطاکیہ 30 گھنٹے میں فتح کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بلفورٹ فتح کرنے میں مہینے لگ گئے، لیکن وہی قلعہ سلطان رکن الدین بیبرس نے چند دنوں میں فتح کر لیا۔ ان تمام باتوں کا ہرگز یہ مطلب یا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سلطان رکن الدین بیبرس سے کوئی موازنہ ہے۔ دونوں ہی اللہ رب العزت کے عظیم مجاہد تھے، بس ان دونوں کی فوج کا فرق تھا۔ سلطان رکن الدین بیبرس کے لشکر میں تاتاری اور وسط ایشیا کے ترک شامل تھے، اور وہ خود بھی وسط ایشیا کے وارد ہونے والے قبائل کا شاندار سردار تھا۔ اسی لیے غیر مسلم مورخین بھی سلطان رکن الدین بیبرس کے برق رفتار لشکر کو امیر تیمور اور چنگیز خان کی چند برق رفتار یلغاروں کے ہم پلہ قرار دیتے ہیں۔ سلطان رکن الدین بیبرس اباقہ کو جواب دے چکے تھے، اور اباقہ خود تو اس وقت کچھ نہ کر سکا تو اس نے صلیبیوں کو اکسانا شروع کر دیا۔ ایسے میں سلطان کو خبر لگی کہ مکہ مدینہ جانے والے راستوں میں منگول زائرین کے راستوں پر حملہ کرتے ہیں، حج اور عمرے کے لیے جانے والے قافلوں کو لوٹتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ سلطان ویسے ہی اس سال حج کا ارادہ کر چکے تھے، اور جہاد اور حج ایک ساتھ کرنے کا اس سے اچھا موقع کہاں مل سکتا تھا۔ سلطان نے حج کا ارادہ کیا اور حج پر جانے سے پہلے صلیبیوں کے عہد کی پابندی اور اپنے عمرہ کی وفاداری جانچنے کے لیے
اپنے مخصوص انداز میں نیا سوانگ بھرا۔ خبر مشہور کر دی گئی کہ سلطان بیمار ہے۔ اتباع حاضر کیے گئے اور انہوں نے پالکی میں سوار سلطان کے نسخے بھی تجویز کر دیے، مگر در حقیقت سلطان ڈاک کے گھوڑوں پر سوار ہو کر بھیس بدل کر مصر پہنچ چکا تھا تاکہ اس کا نائب جو اس کا بیٹا بھی تھا حکومت کیسے چلا رہا ہے اور عمرہ کی وفاداری کا کیا حال ہے۔ سلطان بھیس بدل کر اسی طرح ڈاک کے گھوڑوں پر گھومتا رہا اور پھر جب مطمئن ہو گیا تو واپسی پر اسی طرح ڈاک کے گھوڑوں پر بیٹھ کر فوج کے درمیان پالکی میں پہنچ گیا۔ واپس پہنچتے ہی خبر مشہور کر دی گئی، سلطان صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ذی الحج قریب آ چکا تھا، سلطان حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ منگولوں کو بھی خبر لگ چکی تھی سلطان خود آ رہا ہے، تو وہ ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اب سلطان سے پہلے ہر جگہ اس سے پہلے اس کا رعب سفر کرتا تھا۔ سلطان مدینہ پہنچے تھے تو اہل مدینہ پر سلطان نے ہر بندہ سلطانی کو انعام و اکرام سے نوازا۔ دو جہانوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد مکہ روانہ ہوئے، اور دوران حج سلطان رکن الدین بیبرس کا حال یہ تھا کہ خود مشق اٹھا اٹھا کر بیت اللہ کو غسل دے رہے تھے، اور عام حاجیوں کے درمیان کھڑا ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خانہ کعبہ میں داخل ہو رہا تھا کہ یہ وہ دربار ہے جہاں پر نہ کوئی سلطان ہے نہ کوئی غلام۔ تمام مناسک حج ادا کرنے کے بعد سلطان دوبارہ مدینے پہنچے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ ابھی حاجیوں کا کوئی ایک قافلہ بھی اپنے ممالک نہ پہنچا تھا کہ دمشق میں سلطان کی واپسی کی خبر پھیل گئی۔ دمشق کا سلطانی گورنر امیر جمال الدین خبر لانے والوں کے استقبال کے لیے دمشق سے باہر نکلا تو دیکھا سلطان خود میدان اخضر میں چل پھر رہا ہے۔ سب سلطان کی برق رفتاری، صبر و استقامت پر حیران تھے۔ ابھی سلطان پہنچا ہی تھا کہ اطلاعات آنا شروع ہو گئیں، صلیبی اور منگول مل کر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ لوئس ایک بار پھر صلیبی جنگ کا نعرہ لگا کر فوج لے کر آ رہا ہے۔